الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان مبارک کے تیسرے عشرے سے قبل جو جمعہ ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اعتکاف یہ صرف شریعت محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر نہیں، بلکہ سابقہ امتوں کے اندر اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر بھی اعتکاف کا عمل رہا ہے۔ اور اعتکاف کے عمل کی اس قدر عظمت ان لوگوں کے دلوں کے اندر تھی، اور اللہ رب العزت نے خود اس کی ایسی عظمت بیان فرمائی ہے اعتکاف کی اور اعتکاف والوں کی کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اعتکاف کا کتنا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا ان سے أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف والے ایسے برکت لوگ ہیں کہ ان کو شاہی مہمان گویا کہ سمجھا گیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خاطر مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف والوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے چیزوں کا انتظام کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ضمن ایک بات کہتا چلوں، ہمارے ہاں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں
انتظامیہ کی طرف سے انہیں یہ کہا جاتا ہے جناب بس آپ صفائی ستھرائی کا کام تو آپ کے ذمہ ہو گیا، اب 10 دن تو ہمیں صفائی کی ٹینشن نہیں ہوگی، احتکام والے آ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کے اندر کہیں کوئی اسپیشلی احتکام والوں کا یہ کام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اس آیت سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ احتکام والوں کے ذمہ یہ کام لگانے کی بجائے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ خدمت سر انجام دیں، اور احتکام والے صرف اور صرف اوپر اللہ رب العزت کی ذات سے رابطے کریں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، نوافل میں، اللہ کرنے میں لگے رہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستیاں احتکام والوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس سنت عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث واقع ہے، ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں مدینہ منورہ آنے کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے، ہمیشہ ہر رمضان کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا، اور ایک رمضان میں آپ کا یہ سفر کا شیڈول تھا تو آئندہ رمضان کے اندر آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا کہ 10 دن کا اعتکاف پچھلے سال رہ گیا تھا تو اس لیے اس دفعہ میں 20 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کیا ہے اور بعض جگہ چھوڑا بھی ہے، وہ بتایا کہ یہ چیزیں فرض واجب نہیں ہیں، پابندی کے ساتھ عمل کرنا تو چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع فرمایا تو اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا، اس لیے اعتکاف سنت علی کفایہ ہے۔ اگر پورے محلے والے اس سنت کو ترک کرتے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر چند ایک لوگ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو ان سب کی طرف سے گویا یہ سنت علی کفایہ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر اعتکاف میں کوئی بھی بندہ بیٹھنے والا ہو، چند دن پہلے سے ہی ذہن بنانا چاہیے، پہلے سے ہی ذہن بنانا چاہیے، کوشش یہ کی جائے کہ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرد اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ مردوں میں کوشش کریں کہ مردوں میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے، خواتین میں کوشش کریں کہ ان میں سے بھی کوئی گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے، دونوں کے لیے سنت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ہم پابندی سے اعتکاف کیا کرتی تھی، اہتمام کے ساتھ۔ تو ازواج مطہرات کا خواتین کا اعتکاف بیٹھنا ثابت ہے۔ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایک کمرہ مختص کر لیں، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، مردوں کے لیے تو چلیں پھر بھی مشکل ہے کہ مسجد کے اندر جو کھانا دینے آئے گا، سحری افطاری کے لیے آئے گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے آئے گا، اور خواتین نے تو گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا ان کے لیے بہت آسان ہے، بس ایک کمرہ مختص کر لیں اور اس کے اندر بیٹھے اللہ کرتے ہیں، نفل پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیے، فرض نمازیں پڑھیں، جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں وہ پڑھ لیں، اور اگر کسی گھر کے اندر کام کاج کافی زیادہ ہے اور کسی خاتون کا کلی اگر کام سے بالکل علیحدہ ہو کے اعتکاف کرنا بہت مشکل ہے تو اسی کمرے کے اندر رہتے رہتے کچھ خدمت خلق کا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس تاریخ کے وقت میں کام زیادہ ہے تو سبزی بنا کے دے دینا، فروٹ کاٹ کے دے دینا، کوئی اور چیز بنا کے دے دینا، اسی کمرے کے اندر اگر سلنڈر رکھ کے کھانا بنا کے دے دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سحری افطاری تیار کرنا بھی ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ سحری کھانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو سحری تیار کر کے دینے والا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المصطفین، اور کما قال علیہ السلام حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جو بچے سمجھدار ہوں اور سحری میں اٹھ سکتے ہو تو ان کو اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر نابالغ ہے روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، سحری کی برکت کے اندر تو شامل ہو گیا نا۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ چھوٹے بچے جو بالغ نہ ہوں، 12 سال کی عمر سے کم ہے اور کوئی بلوغت کی علامت ان میں ظاہر نہیں ہوئی، یا 15 سال سے کم ہے اور ابھی تک کوئی بلوغت کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اگر اس سے پہلے بھی بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اسی عمر سے وہ بالغ شمار ہوں گے۔ تو جو بچے بالغ نہیں ہیں ان کو روزے رکھوانے کی پریکٹس کروانی چاہیے۔ وہ بھلے دن میں 1 روزہ رکھیں، دن میں 2 روزے رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، ان کو رکھوانے چاہیے۔ رکھ لیں، جب دی جائے کھول لیں، پھر دوبارہ رکھوا لیں، پھر کھول لیں، پھر دوبارہ رکھوا لیں، پھر کھول لیں، پھر دوبارہ رکھوا لیں، ان کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ جو نابالغ بچہ روزہ رکھ کے توڑ کے دے تو اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس کے ذمہ ابھی تک کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے۔ یہ تو موٹیویشن ہو جائے گی اس کے لیے، ایک عادت بنانا آسان ہو جائے گا کہ چلو عادت یہ اگر بچہ نکال لیتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے، واہ کہیں ماشاء اللہ شاباش دیں اس کو۔ آئندہ رمضان کے اندر جب تک وہ بالغ ہوگا تو اس میں ہمت اور عادت ہو چکی ہوگی۔ جو شریعت کے احکام قضا ہے، ادا ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ ساری چیزیں بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ بلوغت سے پہلے بچے کا نامہ اعمال بالکل خالی رہتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے وہ والدین کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، گناہ کرتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کسی بھی اعتکاف میں اگر کوئی نابالغ بچہ سمجھدار ہے یا بچی ہے وہ سمجھدار ہے تو اس کو بھی اعتکاف میں بٹھا سکتے ہیں۔ چلیں کچھ نہ کچھ، اگر جو ادب آداب کا بہت زیادہ خیال نہ رکھ سکیں بچیاں گھروں کے اندر، لیکن یہ ہے کہ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں ان کی ذمہ لازمی تو ہے نہیں کہ جتنا کر لیں گے اتنا آنے والے وقت کے اندر ان کی عادت ہو چکی ہوگی، نیکی کے کام میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ تو شریعت کے سارے احکامات بالغ آدمی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعتکاف کے بارے میں جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بندہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے، مرد و خواتین میں سے کسی نہ کسی ایک کو تیار کریں۔ اگر کوئی آدمی جابین ہے اور بہت زیادہ اس کی مصروفیات ہیں تو اس کو چاہیے کہ آخری 3 دن کا اعتکاف کر دے، وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا، اس سے معلوم نہیں رہنا چاہیے، اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر تو 10 دن مکمل اعتکاف کر لے کہ 20 کے دن غروب سے پہلے مسجد کے اندر چلا جائے تو اس کا سنت اعتکاف شروع ہو گیا، نیت کر لے کہ یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں آپ کے رضا کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں، بہت ثواب، چاہے کوئی مرد ہے یا خاتون ہے جو بھی اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی اس عادت سے معلوم رہے کہ اگر قربان جائیں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے رحمتوں کے خزانے لٹائے ہیں، رحمتوں کے عالمین تھے کہ چلو ایک آدمی اتنا عمل نہیں کر سکا کچھ نہ کچھ ہی کر لے، فرمایا کہ آدمی 1 دن کا اعتکاف کر لے اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو 3 دن کا اعتکاف تو بہت زیادہ ہے، 27 کے دن تقریباً سارے لوگ اپنی مصروفیات سے فری ہو چکے ہوتے ہیں، تو 27 کے دن کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جائیں یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اعتکاف میں بٹھا دیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی صرف 1 دن کا اعتکاف بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک خندق کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے اعتکاف کر سکتا ہو تو اس کو بھی اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ باقی لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، جب 1 دن
اعتکاف کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اعتکاف کیا مانے اعتکاف ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور کوئی ارادہ نہ ہو کہ جناب میں جس دن میں عید رات کو اٹھ کے جاؤں گا اس دن میرا روٹو کو دینے والا ہوگا، بس صرف کسی ہرس کے اندر اعتکاف کرتا ہے. ہاں جی، لوگوں میں میرا بڑا کام ہوگا اور لوگوں کو جا کے بیان کرے کہ میں نے جناب 3 قرآن مکمل کیے، میں نے 5 قرآن مکمل کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس خزانے کو چھپانے کا حکم ہے. آدمی نیکی کرتا جائے اور دریا کے اندر ڈالتا جائے، اس کا اجر و ثواب آخرت کے اندر اللہ سے طلب کرے. تو فرمایا جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے معاف کر دیے جائیں گے. جتنے گناہ لے کے بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوگا وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے اپنے گھر کے اندر چلا جائے گا. محدثین نے اگرچہ لکھا ہے کہ یہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہے، لیکن جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار تو کرتا ہی رہتا ہے، روتا دھوتا رہتا ہے، اس لیے کبیرہ بھی معاف ہو جائے گی جب بندہ توبہ کر لے گا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو یہاں کی وہ ذنوب وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ فلمیں، ڈرامے، موویاں، چوریاں، غیبتیں اور باہر کے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں معتکف ایک مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر آ جاتا ہے اور اس سے کافی حد تک بچ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل معتکفین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر معتکفین آپس میں سارا دن گپ شپ لگاتے رہتے ہیں. جس کام کا جو ثواب جتنا زیادہ ہو اگر اس کی ناقدری کی جائے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں دنیاوی باتیں اور شور و شراب کریں گے. میرا خیال میں یہ مساجد میں سے ایک ہماری مسجد بھی اسی زمرے میں شاید آتی ہے کہ جتنا موٹیویٹ کیا جائے اس کے باوجود باتیں ہیں ختم ہونے میں آتی نہیں. پھر باہر اتنے میدان پڑے ہیں، مسجد میں خاموشی سے آئیں اور باہر جا کے اپنا جتنا مرضی گپ شپ کریں. یہاں تو بندہ آئے اور بالکل ایسے ہو جائے جیسے کوئی سڑک کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، بس اللہ کے ساتھ لو لگائے. کوئی لازمی بات کرنی بھی ہو کسی سے تو اس کے کان میں کہہ دیں کہ بھائی نماز کے بعد باہر جا کے میری بات سنتے ہیں، اتنا کافی ہے. قرب قیامت لوگ مسجدوں میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، شور و شراب کریں گے. فرمایا کہ تم ان کے قریب نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے بندوں کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ باہر رہتے ہوئے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ معتکف ان نیکیوں سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جنازے میں شرکت نہیں کر پا رہا، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جا پا رہا، کوئی جنازہ ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہا، کسی غریب کی مدد کے لیے جا پا رہا، تو فرمایا کہ جتنی نیکیاں لوگ باہر کر رہے ہوں گے اعتکاف والے کو مسجد کے اندر بیٹھے فری کے اندر وہ نیکیاں مل جائیں گے. اللہ فرمایا یہ تو ہمارے کام میں لگا ہوا ہے نا، اس لیے ہم ساروں میں نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر لکھ دو. ویسے تو کرتا تھا، اب تو ہمارے کام میں مشغول ہو گیا، ہمارے دربار میں آ گیا. اور اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو 10 دن ساری کی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بہت بڑا درجہ ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے ارشاد فرمایا التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ایک آدمی کو ساری دنیا اور اس میں جتنے بھی سونے چاندی کی کانیں ہیں، جتنے بھی
خزانے سارے ایک آدمی کو مل جائیں اور دوسرے آدمی کے پاس تکبیر خدا کا ثواب ہو، یہ پہلے ہی تکبیر امام کہتا تو اس کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، یہ آدمی اس خزانے والے آدمی سے زیادہ امیر ہے، زیادہ مالدار ہے، اس کے خزانے فانی ہیں، اس کو جو ملا ہے وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو اعتکاف والے کو تکبیر خدا کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں ایک بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور یہ مستقل نیکی ہے۔ جب بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کا نماز پڑھنے کا ثواب بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو شب قدر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی مرد ہے یا خاتون ہے اعتکاف میں بیٹھ گیا، کسی اور کو شب قدر کا پتہ چلے نہ چلے، شب قدر میں جاگے نہ جاگے، عبادت کرے نہ کرے، لیکن اعتکاف والے کے لیے شب قدر کا ثواب پکا ہے، کیونکہ وہ اگرچہ سو بھی رہا ہے لیکن فی نفسی اعتکاف کی عبادت کے اندر تو مصروف ہے، اس لیے اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب فری کے اندر مل گیا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہیں اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ خود سوال فرماتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے، وہ قدر والی رات ہے جس کے اندر ہم نے اپنا پاک کلام آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے مکمل قرآن مجید آسمان دنیا کے اوپر اتار دیا تھا، اور وہ لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا، اور پھر وقفے سے جتنی ضرورت ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا کہ یہ آیت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دیجیے، تو وہاں ایک خاص مقام میں جہاں اتارا گیا۔ تو میں کہ یہ وہ برکت والی رات ہے لیلۃ القدر، جس رات میں ہم نے قرآن مجید اتارا ہے، اور اس رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کو فضیلت دی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ پورا رمضان کو برکت والا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، حالانکہ پورے رمضان میں قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا، وہ نازل تو کیا گیا لیلۃ القدر کے اندر، لیکن چونکہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے اندر ہے اس لیے پورے رمضان کی برکت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تب سوال فرماتے ہیں جب کسی چیز کی بہت زیادہ عظمت کو بیان کرنا ہو۔ آج کل میں اور آپ بھنے کہاں بنتے ہیں، جس کسی کو ہمارے اسٹیٹس کا پتہ نہ ہو تو بڑے اکڑ کے کہتے ہیں کہ تیرے کو پتہ ہے کہ میں کی ہے، تمہیں جانتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرا یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ اسٹیٹس ہے، یہ ہوں یہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود سوال فرما رہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر آگے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر مقام رکھتی ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، اس کا ثواب ایک طرف، اور دوسرا بندے کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے نہیں کہا، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی کہیں بہتر ہے، وہ کتنا بہتر وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور 1000 مہینے کے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، کہاں 80 سال عبادت کرنا اور کہاں اتنا مال بندہ ایک ہی رات کے اندر سمیٹ لے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کو کچھ آمدوں کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایسے عبادت گزار کے گزرے جو 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال عمر ہے، 800 سال عمر ہے، اب ہماری عمر تو خیر رائے بہت تھوڑی سی نہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے للچانے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی کو 1000 مہینے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا، ہماری کو 1000 مہینے عمر ہی نہیں بنتی، 80 سال کسی کی بنی کسی کی نہ بنی، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔
یہ ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حرص۔ آج ہم ہر کام کے اندر حرص کرتے ہیں، کیا فلاں کا بچہ فلاں مہنگے اسکول کے اندر پڑھتا ہے تو میرا بچہ سستے اسکول میں کیوں پڑھتا ہے، فلاں کا بچہ فلاں مہنگے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے تو میرا بچہ کیوں کسی لوکل کالج کے اندر پڑھے۔ یہ حرص ہمارے اندر، فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹی کیوں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس دنیا کی حرص سے کئی گنا زیادہ آخرت کا حرص ہوتا تھا۔ اے اللہ کے پیارے نے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے کے اندر نہیں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ اے پیارے حبیب، آپ کی امت ہے، ان کو ہم پیچھے کہاں رہنے دیتے ہیں، ہم ان کو ایک رات ہی ایسی دے دیتے ہیں کہ اگر اس میں عبادت کر لیں، اللہ کی ذات کے سامنے رو دھو لیں، اللہ کی ذات کو منا لیں تو یہ ان سے آگے نکل جائیں گے، ان سے آگے نکل جائیں گے۔ تو جو آدمی احتکام میں بیٹھتا ہے اس کو لیلۃ القدر مفت میں مل جاتی ہے، اور یہ لیلۃ القدر آخری تاک راتوں میں ہوتی ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ان تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تاک راتیں جا کر گزاری ہیں، لیکن اتنا جاگا جائے، یہ جاگنا نفل ہے، اتنا جاگا جائے کہ اس سے فرائض کے اندر سستی نہ آ جائے۔ اگر ایک آدمی ساری رات جاگتا رہا، اس کو سحری کرنے کی ہوش نہیں ہے، اس کو فجر کی نماز کی ہوش نہیں ہے، بس سحری کر کے گھر کے اندر نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، تو اس کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ 2 رکھتے 4 رکھتے 1 بارہ 1.5 بارہ 2-4 تسبیحات کر لے، بس یہ بھی گویا کہ عبادت کرنے والوں میں شمار ہو گیا، اس کے بعد آرام کر لے۔ صبح میں اس کی ڈیوٹی ہے، وہ فرائض منصبیہ اس کے ذمہ ہے، تو اس کو آسان انداز میں سر انجام دے، تو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان عبادات میں سے اپنا اپنا حصہ لیں۔ لیلۃ القدر بہت ہی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں عبادت کرنے والوں کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ والروح، اور روح الامین بھی اترتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام خود زمین کے اوپر تشریف لے کے آتے ہیں، اور تفسیر قربانی کے اندر بقیہ دیگر مستند تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ شب قدر کے اندر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملاقات زیارت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مصافحہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامات جو کتابوں میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب فرشتہ بندے کو چھوتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو اچانک اس کے اوپر ریت طاری ہو جاتی ہے، اچانک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عبادت کرتے کرتے نا دل بھر آتا ہے اللہ کی محبت کے اندر، اچانک آنکھوں میں آنسو آ گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ معصوم مخلوق نے اس آدمی کو چھوا ہے، اس سے مصافحہ کیا۔ یہ کیفیت اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو وہ بہت بابرکت ہے۔ بہرحال میں آخر میں خلاصہ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اب سارے کے سارے ہم آپ جمع ہیں، ہم سارے کے سارے کوشش کریں کہ اس دفعہ اس رمضان میں ہر گھر میں سے ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھے، اس مسجد کو خوب اعتکاف سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ہر گھر میں سے نوجوان یہاں پر بیٹھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معتکفین کی تربیت کا بھی خاص اہتمام کیا جائے، یہاں پر عبادات کی طرف انہیں توجہ دلائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی علم دین ہے وہ بھی انہیں سکھایا جائے۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل وہ بھی انشاءاللہ تعلیم ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، تربیت کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو آپ بعد میں تشریف لا رہے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اول تو کوشش کریں مردوں میں سے کسی کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بھیجیں۔ اگر سارے مصروف ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، چھٹی کا مسئلہ ہے، کچھ جاب کر رہے نہیں ہو سکتا، تو گھر والوں میں سے خواتین میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے تو اس کو اعتکاف میں بٹھا دیں۔ خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا بھی اتنا ہی ثواب کرتا ہے جتنا مردوں کا مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا۔ اور وہ جو احادیث مبارکہ میں نے شروع کے اندر عرض کی، وہ 2 احادیث مبارکہ بعد میں آنے والے احباب کے لیے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرما دے، فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کے
برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ احکام خواتین کو بھی ملے گا، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بیویوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ گھر میں 2 خواتین ہیں تو ایک گھر میں کام کاج کرتے ہیں، دوسرے اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گھر کے ضروری کام کاج اور اسی کے اعتکاف والے کمرے میں رہ کے کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، بس یہ اعتکاف کی جگہ سے نکلنا نہیں ہے۔ اور مرد بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا، بس اللہ کے گھر کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف جو بندے کی طبی حاجت ہے تو اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، واش روم جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بندہ جائے۔ یہ بعض ہاتھ دھونے کے لیے جانا، بعض کلی کرنے کے لیے جانا، بعض نہانے کے لیے، ویسے فریش ہونے کے لیے جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام مسجد کے اندر ہی کر لینے چاہیے۔ ہاتھ دھونے کو بڑا برتن ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا سا ہاتھ دھو لے بس۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے باہر بندہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے بغیر جو مسجد کے اندر رہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی جگہ مسجد سے باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر رہنا چاہیے۔ تو دوسری حدیث میں بار کا ٹاس کر رہا تھا کہ اگر کسی کو 10 دن کے اعتکاف کا موقع نہیں ملتا تو اس کو چاہیے کہ آخری 3 دن کا اعتکاف لازمی کر دے، اپنے گھر والوں کو کروا دے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں حدیث کا مفہوم ہے جو آخری 1 دن کا بھی اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتکاف کی عبادت کو صحیح معنی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شب قدر آ رہی ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اس کو تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس سے زیادہ معلوم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو آدمی ليلۃ القدر سے معلوم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں حدیث کا مفہوم ہے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ابھی تک سستی رہی ہے، روزے رکھنے میں سستی ہے، نمازیں پڑھنے میں سستی ہے، تلاوت ذکر اذکار میں سستی ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں سستی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم دور کریں اور نیک کاموں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، سنت